السلام علیکم. میں ہوں محمد ایوب. اس وقت اسلام آباد میں موجود ہوں ENN کی طرف سے، اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے ڈپٹی ڈائریکٹر رضوان اللہ خان اسلام آباد ENN کی طرف سے، اور ان سے وزیرستان کی حالات کی موجودہ جو حالات ہے اس کے بارے میں ان سے ہم آگاہی لیں گے. وہاں پہ دھرنے جاری ہے. السلام علیکم رضوان اللہ صاحب، آپ دھرنے کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ وعلیکم السلام ایوب صاحب، یقیناً آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ. تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے بہت زبردست سوال کیا مجھ پر کہ وزیرستان میں اس وقت دھرنے جاری ہیں. وہاں پر یقیناً یو بٹانی دھرنا اور یو مسجد دھرنا جاری ہیں. تو اس کے حوالے سے میں تھوڑا سا آپ کو آگاہ کرتا ہوں انٹرنیشنل پالیٹکس کے حوالے سے، کہ یہ جو وہاں پر راہ نجات آپریشن ہوا تھا، تو اس میں ہمارے جو قبائل ہیں اس نے بہت بڑی بے دریغ قربانی دی. تو وہ قربانی کسی سے ڈکی چپی نہیں، وہ ریاست سے ڈکی چپی نہیں ہے، اور ریاست کو بڑی قربانی دی ہے ان لوگوں نے. تو اس دوران اس راہ نجات میں اس کے دکانیں گھر بار مکمل ڈسٹرائیڈ ہو گئے، تباہ ہو گئے تھے. تو اس حوالے سے یہ ہمارے بزرگ سفید ریش پگڑی وال لوگ یہاں پر موجود ہیں اور وہاں پر دھرنے دے رہے ہیں. وہاں پر پہلے مسجد میں جاری تھا یو مسجد دھرنا، ابھی بٹانی کے علاقے میں جاری ہے. تو کچھ دن پہلے یہ ڈی خان میں آئے تھے. مطلب اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں. ایک طرف قربانی دے رہے ہیں ریاست کو، دوسری طرف اس قربانی کا ریاست سے بھیک مانگ رہے ہیں. تو ایک عجیب صورتحال پیدا ہوا ہے. ہمارے قبائل کے لوگوں کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے. ظلم ایک تو ہو گیا راہ نجات کے حوالے سے، اس نے بہت بڑا ظلم کیا کہ پہلے سے لوگوں کو انفارم کرنا تھا کہ مطلب ایک آپریشن ہوگا یہاں پر، تو مطلب سیف سائٹ نہیں دیا لوگوں کو. دوسری طرف سے میں ایک اہم مطلب آپ کی توجہ اس طرف مبذول کرا دوں کہ ریاست اگر مطلب انہوں نے مطلب اتنی جلدی کر دی تو کم از کم ان لوگوں کو اپنے حقوق جلد از جلد پہنچا دے. سفید روش مطلب بڑے بزرگ لوگ اس میں شہید ہو گئے، گھر بار تباہ ہو گئے، بچے بوڑھے بے گھر ہو گئے، تعلیم ہمارا انفراسٹرکچر سارا نظام گڑبڑ ہو گیا. تو اس کے حوالے سے میں ریاست سے بہت بڑا شکوہ کر رہا ہوں، اور ہمیں ہے بھی اس کے حوالے سے، کیوں میں خود بھی اسی علاقے کا ہوں. آئی بلانگ فرام بنو ڈسٹرکٹ بنو. تو ان چیزوں کو ہم بڑے نزدیک سے دیکھتے ہیں اور اس بات کو سمجھتے ہیں. مطلب ان لوگوں کے ساتھ وہ سینازوری والی بات ہو گئی کہ مطلب آپ لوگوں نے ایک طرف پہ ان کے ساتھ حملے بھی کر دیے. یہ حملہ تھا، میں ان کو حملہ تصور کرتا ہوں ریاست کی طرف سے، کہ آپ نے بٹانی قوم کے ساتھ اتنی، یا مسیح قوم کے ساتھ اتنی زیادتی کی، یا ہمارے سوات کے حالات دیکھ لیں. تو ان سارے زحیل کوپی کیس میں جتنے بھی آپریشن ہوئے ہیں، ہمارے میرلی میران شاہ دیکھ لیں، وہاں پر بازار مطلب کسی کو اپنا حق نہیں پہنچایا، اور مطلب ان کی دکانیں تباہ و برباد ہو گئی. ابھی یو بٹانی علاقے کے تقریباً میرے خیال میں 38واں دن جاری ہے، اس کا دھرنا جاری ہے. ہمارے بہت بڑے ہر عزیز دوست عبداللہ ننگیال بھی کل ہمارے ساتھ لائن پر تھا، ادھر گائے ہوئے تھے. تو یہاں پر اس نے میں نے کچھ ان کے ساتھ باتیں کی. تو یقیناً مجھے ریاست کی اس پالیسی پر بہت افسوس ہو رہا ہے کہ ایک طرف آپ لوگوں نے دکانیں تباہ کر دی، تو کم از کم آپ اسی حق کے لیے، وہی لوگ جو مطلب آپ لوگوں نے بے گھر کر دیے، اپنی حق کے لیے ابھی لڑ رہے ہیں اور آپ سے حق مانگ رہے ہیں. اپنے حق کے لیے جو نا ریاست سے، وہ بھی اپنی ریاست سے، کوئی دوسرا غیر ریاست نہیں ہے. مطلب ہمارے پڑوس کا کوئی ریاست نہیں ہے کہ اس پر کسی نے حملہ کر دیا ہے اور ہم پڑوسی کی مطلب ان کو گلہ شکوہ اپنی ریاست کو کریں. نہیں، ہم اپنی ریاست سے اپنا حق مانگ رہے ہیں. تو یقیناً ہم بہت افسوس سے کہہ رہے ہیں کہ ریاست کو جلد از جلد چاہیے کہ ان کو مطلب یہ دھرنا ختم کر دینا چاہیے. مطلب وہ ریاست کے جو مطلب کمپیٹنٹ اتھارٹیز ہے، جو نمائندے ہیں، ادھر موقع پر پہنچ جائے، ان کے اپنے حقوق کا اعلان کر دے اور جلد از جلد مطلب دھرنے ختم کا اعلان کر کے ان کو گھروں بھیج دے. سر آپ نے یہ فرمایا کہ ان کو حقوق ملنا چاہیے، لیکن یہ حالات تو کون خراب کر رہے ہیں؟ آپ کو اس کا کوئی ریفائی کر سکتے ہیں؟ ایوب صاحب، آپ نے بڑا زبردست سوال کیا کہ حالات کون خراب کریں. تو حالات تو ہمارے چھوٹے بچے کو بھی پتہ ہے کہ کس نے خراب کر دیے. پہلے میں آپ کو ایک زندہ مثال دے دوں کہ ہمارے گلیوں میں جب ہم چھوٹے ہوتے تھے اور گلیوں میں جاتے تھے، تو جب چھوٹے تھے اسکول سے آتے تھے یا گھر باہر نکلتے تھے، تو ہماری فورسز کی گاڑیاں جاتی تھی. مطلب ریاست کی فورسز کی گاڑیاں جاتی تھی تو ہم سلام کرتے تھے. اب ہم ان گاڑیوں سے، جب ہمارے چھوٹے ہیں، وہ گاڑیوں سے گھروں کی طرف بھاگ جاتے ہیں
کہ مطلب فورس آ گئے. Force تو اتنا بڑا جو ہے نا تضاد آیا ہے اس کوشچن کے درمیان کہ پہلے آج سے تقریباً میں آپ کو کیا بتا دوں, میری عمر تقریباً 33-34 سال میری ایج ہے. تو اس سے پہلے ہم ان کو سلام کرتے تھے, اب وہی ہمارے بچے ان سے بھاگ کر گھروں میں جاتے ہیں کہ فورسز والے آ گئے. اتنا ڈراؤنا ماحول مطلب بنایا ہوا ہے کہ مطلب ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ ہماری فورس ہے, یہ ہماری ذہنوں سے یہ بات نکل گئی کہ یہ ہماری فورس ہے. اچھا جی, اور اس میں جو آپ یہ حالات میرے خیال میں جو خراب ہو رہی ہے افغانستان اور پاکستان کا جو بارڈر ہے, یہ آپ نے تو وضاحت کر دی, لیکن یہ کون خراب کرنا چاہتے ہیں؟ یہ افغانستان کی طرف سے زیادہ لوگ میرے خیال میں ہوئی انوالو سے. ایوب صاحب یہ بہت بڑا لمبا کوشچن ہے, اگر میں اس کی اسٹڈی کر لوں تو مطلب میں اس وقت پیدا بھی نہیں ہوا تھا. یہ بہت بڑا لمبا داستان ہے کہ اس سے اسٹارٹ ہو گیا تھا اور ابھی تک وہی جاری ہے. لیکن انشاءاللہ ہمارے بچوں میں ابھی اتنا شعور آیا ہوا ہے کہ ہمارے گھر بچے کو اس چیز کا پتہ ہے کہ حالات کون خراب کرے. لیکن میں آپ کی جو مطلب اس سوال کا وہ دریا کو کوزے میں بند کرتا ہوں کہ جب تک افغانستان میں مطلب امن نہیں آ سکتا, پاکستان میں بھی امن نہیں ہوگا. میں آپ کو یہ کلیئرلی مطلب آج اس سوال کا لباب یہ ہے کہ جب تک افغانستان میں امن نہیں ہوگا پاکستان میں بھی امن نہیں ہوگا. ابھی یہ ہماری بارڈروں کے اوپر ہماری جو قبائلی لوگ ہیں وہ زیادہ یہ چاہتے ہیں کہ بارڈر کھل جائے اور ہمارے ان کے ساتھ کاروبار, یعنی مطلب یہ کہ 30% لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے کاروبار شروع ہو جائے. تو اس میں آپ کا کیا رائے ہے کہ ہونا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ بالکل کیوں نہیں ہونا چاہیے. اگر ہم مطلب انڈیا کے ساتھ کاروبار کر سکتے ہیں, ان کے لیے کرتارپور کھول سکتے ہیں, ان کے لیے واگا بارڈر کھول سکتے ہیں, تو کیوں نہ ہو کہ ہمارا اسلامی ملک ہمسایہ ملک کے ساتھ ہمارا کاروبار ہو. یقیناً یہ ہماری ریاست خود انہوں نے حالات خراب کر دیے ہیں اور مطلب یہ روز بروز یہ حالات خراب کر رہے ہیں. تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ مطلب وہ والی بات ہے کہ مطلب وہ کاروبار نہ کریں. یہ تو مطلب حدیث شریف میں بھی ہے کہ آپ دشمن کے ساتھ بھی, آپ کسی کافر کے ساتھ بھی کاروبار کر سکتے ہیں, لیکن وہ اپنے پھر قواعد وہ ضوابط ہوتے ہیں. تو اس قوانین کے تو ہمیشہ افغانستان نے پاسداری کی ہے ان کے ساتھ کاروبار کرنے میں, لیکن ہماری ریاست نے جو نا ان کا نجائز فائدہ اٹھا کر ہمیشہ ہم پر, ہمارے پشتونوں پر کاروباری کے دروازے بند کر دیے ہیں. تو یہ تو آپ نے بہت زبردست جواب دیا اس کا, لیکن جو ہماری ریاست ہے اس نے افغانستان کو بہت زیادہ تحفظات دیے. جس وقت ان کے اوپر حالات خراب ہوئے تھے تو انہوں نے بہت زیادہ ان کو تحفظ دیے, ان کی یہاں پہ خدمت کی ہے. لیکن اب زیادہ تر لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ حالات جو ہے نا افغانستان کی سائڈ سے خراب ہو رہے ہیں. اب اگر بارڈر بھی کھل دیا جائے تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ ہاں, آپ کہہ رہے ہیں کہ مطلب ہمارے جو تحفظ کا اپنے سوال کیا, یہ کس حوالے سے آپ تحفظ کی بات کریں, کون سا تحفظ انہوں نے ہمیں دیا ہے؟ پاکستان نے ان کو دیا ہے. جب حالات خراب ہوئے تھے جنگ, جب سن 90 کی دور میں وہاں پہ حالات خراب ہوئے تو ادھر سے لوگ آئے, ادھر ریاست نے ان کی بہت زیادہ خدمت کی ہے اور ہمارے عوام نے بھی ان کی بہت زیادہ خدمت کی ہے. اور اب دوبارہ ہوئے میرے خیال میں بہت سارے افغانستان کی بھائی ہمارے, ہم ان کو بھائی کہتے ہیں, وہ ادھر چلے گئے واپس. اور حالات تو اب لوگ یہ کہنے میں آتے ہیں کہ حالات ادھر سے خراب ہو رہے ہیں. یہ اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں, کیا فرما رہے ہیں اس کے بارے میں؟ بھائی جان, اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ مطلب یہ 1970 کے آپ کے حالات میرے خیال میں آپ نے وہی ڈسکس کر رہے ہیں, جی, تو اس کے حوالے سے میں آپ کو ایوب صاحب بتا دوں کہ اگر وہ حالات کس نے خراب کیے تھے, میں یہ آپ سے پوچھ رہا ہوں, یہ سوال میں اگر میں آپ پر کر لوں کہ وہ, یا ریاست پر کر لوں کہ وہ حالات کس نے خراب کیے تھے, خود انہی کے لوگوں سے وجہ سے خراب کیا تھا. ہمارے پشتونوں پر جنگ مسلط کیا تھا, مطلب کسی کی ٹھیکیداری لی تھی انہوں نے, تو وہ تو اس میں ہمارا دخل نہیں تھا. اگر ایک وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب ہم نے آپ لوگوں کو تحفظ دیا, ہم لوگوں نے آپ کو مطلب آپ کی خدمت کر دی, تو وہ جنگ بھی آپ لوگوں نے ہم پر مسلط کیا تھا, وہ ٹھیکیداری بھی آپ کی غیروں کی آپ لوگوں نے لی تھی. تو اس میں آپ کو وہ سوال کا جواب اس طرح دے سکتا ہوں, مطلب آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مطلب ریاست نے بڑا ظلم کیا تھا اور ہمارے پشتونوں کے ہاتھوں میں, مطلب ایک فورسز کے جنرل نے ہمارے پشتونوں کے ہاتھوں میں کلاشنکوف تھما دیا تھا. تو یہ ان کا احسان تھا ہم پر, یہ احسان ہمیں مطلب ہم بدلہ چکانا چاہتا ہے. بہت شکریہ جناب. یہ تھا ہمارے ساتھ ڈپٹی ڈائریکٹر رضوان اللہ خان اسلام آباد. اس کا بہت بہت شکریہ, اس نے ہمیں آگاہی دی. مہربانی آپ.